بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس قدوسی ہے۔ آج اس کا موضوع ہے ظلم و زیادتی کا انجام۔ حضرات، عہد حاضر میں ظلم و زیادتی کا ارتکاب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جبکہ ظلم حرام، بدکام اور بد انجام ہے کہ ظلم محض تاریکی ہے اور ظالم اس کی تاریکیوں کا شکار۔ آقائے کائنات علیہ تسلیمات ارشاد فرماتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، یعنی ظالم قیامت کے دن سخت مصیبتوں میں مبتلا اور تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ حضرات، ظلم صرف مار پیٹ اور گالی گلوچ نہیں، کسی کا حق غصب کرنا بھی ظلم ہے۔ رشوت لینا اور وعدہ خلافی کرنا بھی ظلم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وعدہ کرے کہ تمہارا یہ کام کر دوں گا، اس کے عوض اس نے رقم بھی لے لی مگر قصداً اس نے کام نہیں کیا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور اگر وہ کام اس سے نہیں ہو سکا تو وہ اس سے اپنی معذوری بیان کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ بھی ظلم ہے اور اس کا مرتکب ظالم ہے۔ ان دونوں صورتوں میں وصول کی ہوئی تمام رقموں کو واپس کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی کا نام دیانت ہے، اسی کا نام شرافت ہے اور اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ بھی ظلم ہے اور وہ ظالم۔ جو لوگ غصب حق کے مرتکب ہیں، رشوت خور ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دے دیں، ورنہ وہ قیامت کے دن سخت گھاٹے میں ہوں گے۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اعمال حسنہ رکھنے کے باوجود ان کی حیثیت قیامت کے دن مفلس اور کنگال جیسی ہوگی۔ اس دن ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ ارشاد رسول اکرم ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور وہ اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا ہے۔ لہذا اس کی نیکیوں کو ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر لوگوں کے حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ لہذا احباب اہل سنت جور و ظلم سے دور رہیں، ستمگروں اور رشوت خوروں کو خود سے دور رکھیں، بلکہ اس فعل بد کے خلاف نبرد آزما رہنا رضائے مولا حاصل کرنا ہے۔ حضرات، جو ظالم ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ قرب الہی اور رحمت خداوندی کی دولت سے یکسر محروم رہتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جبکہ صابر قرب الہی کی دولت سے مالا مال اور اس کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات، آج کے دور میں کچھ ایسے ناعاقبت اندیش بھی ہیں
جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور ان کی دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں۔ وہ یا تو کسی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں یا کسی کی خوشنودی کے لیے مجبوراً ایسا کرتے ہیں، یا اپنی جھوٹی شان کے لیے اس فعل بد کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اسی کو ہوشیاری اور ظفریابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہ تو ہوشیاری ہے اور نہ کامیابی۔ آقا علیہ السلام نے ایسوں کو بد سے بدتر فرمایا ہے۔ جس کو سرکار برا کہیں وہ کب کامیاب و ہوشیار ہو سکتا ہے؟ ارشاد رسول ہے، ان من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبدا اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے برا قیامت کے دن وہ بندہ ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔